أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا يستنقذوه منه یہ مکھی جو لے کے چھین کے چلی جائے تو یہ اس سے اس چیز کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اللہ نے مذاق اڑایا ذوقت طالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ہائے ہائے کتنا کمزور. مانگنے والا بھی کمزور اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اور لوگوں جو شخص اللہ کی مخلوق نہ بنا سکے وہ غیر مخلوق کہاں سے لائے گا. اس لیے اللہ نے کہا اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے, اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو جاؤ تم اس کی طرح کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ. خانہ کعبہ میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا, یا یہ کہیے کہ اشعار کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. ایک شاعر آتا تھا تو اپنا شعر بناتا تھا. شاعروں کو تو ویسے ہی آج کل بھی تکبر کافی ہوتا ہے شاعروں کو, اور کچھ فری کے شاعر ایسے مل جائیں گے جو آپ کا ٹائم برباد کرنے کے لیے خود چائے پلائیں گے. بھائی صاحب ذرا چائے پی لیجیے, میرے 2 شعر سن لیجیے. شاعر بھی پلائیں گے اور شعر بھی سنائیں گے. آج کل ایسے شاعروں کی کمی نہیں ہے. عرب کے اندر شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا, شاعروں کا آپس میں. ایک آدمی نے شعر لکھا, اچھا اس شعر میں یہ کمی ہے. دوسرے دن پتا چلتا تھا کہ اس کے نیچے دوسرا شاعر اپنا تبصرہ لکھ دیا کرتا تھا, یہ شعر نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ محنت میں یہ نقطہ نہیں ہونا چاہیے. نقطے نکالتا تھا, اس میں کمیاں نکالتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ شاعر جو کمیاں نکالتا تھا وہ کوئی شعر لکھتا تھا تو تیسرا شاعر, میں چھوٹے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں, میں تو خود سے بھی بڑے باپ کا بیٹا ہوں, میں اس میں بھی کمی نکالوں گا, تو وہ اس میں بھی کمی نکالتا تھا. ایسے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا, کبھی رکتا نہیں تھا. ایک کی کمی دوسرا, دوسرے کی کمی تیسرا, تیسرے کی کمی چوتھا, یہ برابر نکالتا رہتا تھا. ایک بار حضرت حسان ابن ثابت خانہ کعبہ کے اندر گھس گئے اور انہوں نے بھی لکھ دیا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لیکن نیچے یہ نہیں لکھا کہ ھذا کلام اللہ, بلکہ کیا لکھ دیا نیچے حسان ابن ثابت. یعنی انہوں نے کہا کہ شاعروں کا مقابلہ ہو رہا تو انہوں نے نیچے اپنا نام لکھ دیا جاتا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں, ارے یہ کس نے لکھا, ٹھیک ہے. دوسرے دن دیکھ رہے ہیں کوئی کمی کسی نے نہیں نکالی, تیسرے دن کوئی کمی نہیں نکالا. سب لوگ جمع کہ آخر معاملہ کیا ہے. حسان اتنے ثابت ہمارے سامنے کا لڑکا پیدا ہوا, یہ وہ یعنی اس طریقے کی اونچی باتیں وہاں, اور اس نے ایسا شعر لکھا کہ کوئی شاعر کمی نہیں نکال رہا ہے. بڑے بڑے شاعر دم کہنے کے رہے بھائی کیوں, لہٰذا لوگوں نے اعلان کر دیا حسان ابن ثابت کو کوئی انعام دیا جائے گا, کیونکہ اس نے ایسا شعر لکھا ہے کہ آج ابھی تک کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی. اتنے میں ایک سب سے بڑا عرب کا مشہور قاتل شاعر کھڑا ہوتا ہے, کہتا رک جاؤ, ابھی حسان کو انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تھوڑی مہلت دو, 1 دن کی مہلت دو. میں قرآن کے اندر میں اس کے شعر کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور نکالوں گا. بہرحال رات بھر سوچ رہا کہ کیا کمی نکالوں. کہتا ہاں ایک کمی نکلی. کیا کمی نکلی؟ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے,
یہ تو 3 ہی لائنیں ہیں، یعنی 2 شعر بھی نہیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، دوسری لائن کا ہوئی. پھر کہتا ہے یار لائن ہو یا نہ ہو لیکن معنی تو پورا ہوتا ہے. پھر کہتا ہاں وزن نہیں بیٹھ رہا. ارے وزن کیا؟ پھر کہتا ہاں وزن بھی بیٹھ رہا ہے. انا اعطیناک الکوثر دیکھو رے آیا، فصلی لربک وانحر دیکھو رے آیا، ان شانئک هو الابتر آیا ادھر بھی رے آیا، وزن بھی بیٹھ رہا ہے. رات بھر پریشان رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا. صبح لوگ جمع ہونے لگے، کیا ہوا؟ کہا کہ کمی تو نکال دی ہے میں نے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے واپس جاؤ تو مجھے میں اس کی کمی نکالتا ہوں. اس نے 3 لائنیں جو 3 اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے نیچے اس نے اپنی طرف سے ایک لائن لکھ دیا اور کہنے لگا اے لوگوں آؤ، میں نے دیکھو اس شعر کے اندر، حسان کے شعر کے اندر میں نے کمی نکالی. سارے لوگ آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حسان کے وہ اشعار 4 لائنوں میں بدلے ہوئے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب 4تھی لائن پہ نظر پڑی تو کیا دیکھے کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر اپنی کمی کا یا اپنی بے بسی کا اعتراف 4تھی لائن میں طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کو بھی رے سے ختم کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور نیچے اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر. اے لوگوں میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بس پورا 3 جو شعر ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ما ھذا کلام البشر، کی یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا یہ کلام ہے ہی نہیں ہے. آئے حسان نہیں یہ تمہارے اشعار نہیں ہیں، سچ بتاؤ کہ یہ اشعار کس نے بنائے؟ یہ کسی انسان کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. اور حسان کھڑے ہوئے کہنے لگے تنزیل من رب الرحیم، یہ اس رحمان الرحیم کی طرف سے یا اس رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. اے عرب کے شاعر تو نے بالکل سچ پہچانا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر لوگ سمجھ گئے کیا کہ محمد جیسا آدمی جس کو محمد بھی لکھنا نہیں آتا تھا یہ اتنا اچھا کلام کیسے بنا سکتا؟ نہیں یہ محمد کا بھی کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر جو لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک ہی کلمہ، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ایک کلمہ پڑھتا تھا اسلام میں داخل. آج تو ہم 6 کلمے پڑھ لیتے ہیں پھر بھی پکے مسلمان ہونے کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا. ہے کوئی گارنٹی؟ دیکھو نکاح کے موقع پر ہمارا مولوی بیٹھ جائے، پڑھ پہلا کلمہ تجزیہ، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، 5-6 کلمے پڑھا دے، اس سے کیا گارنٹی دے گا مسلمان ہو جائے نہیں ہو گیا؟ تو گارنٹی پھر بھی نہیں. اسلام کے اندر ایک ہی کلمہ ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول. ایک ہی کلمہ اسلام کے اندر، دوسری دعائیں ہیں ان کو کلمہ مت کہو، وہ کلمہ نہیں ہے. اگر کلمہ ہے تو بتاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ بھی پڑھایا، چوتھا بھی پڑھایا، 5واں بھی پڑھایا، 6واں بھی پڑھایا کبھی نہیں. جب بھی کوئی اسلام لاتا تھا تو صرف یہی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا. دیکھیے حضرت عمر فاروق جو تلوار لے کر نبی کے سر کو قلم کرنے آئے، پھر گھر گئے اور بہن بہنوئی کو پیٹا، پھر آخر وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھ کر ان کو پکڑا تھا عمر کے سلا دیتے آئے ہو. الم یعن للذین ان تقبلوا، وہ قرآن کی پوری آیت پڑھی کہ ابھی مسلمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی آیتوں سے اس کے دل لرز جائے. کہا اے اللہ کے نبی میں اسلام لانے کے لیے آیا. اور پھر حضرت عمر فاروق نے جو کلمہ پڑھا وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس یہ کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے. اتنی زور سے مسلمانوں نے
نعرہ لگایا نعرہ تکبیر کہ یہ آواز گھر کی چار دیواری سے نکل کر خانے کعبہ تک پہنچ گئی. یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا نعرہ تھا اور سب سے پہلا نعرہ اسی وقت لگا جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے. عمر آج تو اب اتنا خوش ہو تیرے اسلام سے کہ آج تو اپنی تمنا بتا. کہا تمنا؟ اللہ کے نبی ایک ہی تمنا ہے میری. کا کیا؟ اب تک جو چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہو اب میں اسلام لایا ہوں. آپ خانے کعبہ میں چلیے اور نماز پڑھائیے اور آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے اور میں تلوار لے کر کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے کہ آ کر روک کے دکھاتے. اسلام لائے تو بہادری کے ساتھ ایک ہی کلمہ. مسلمانوں سوچو کلمہ کے بارے میں. ہاں تو قرآن کا چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر پایا اور یہ بات آج بھی موجود ہے. آج بھی ہمارے بہت سے لوگ جو قرآن اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آیتیں نکالو, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تھوڑا سا موجودہ حالات کے ساتھ کچھ بدلو, کیونکہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جو نہیں بدلی گئی اور ساری کتابیں بدل گئی. یقین نہیں آتا میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیکھتا ہوں. دیکھیے کتابیں کیسے بدلی ہیں. دیکھیے میرے پاس دو گیتا رکھی ہوئی ہے. ایک گیتا ہے کہاں کی؟ گیتا پریس گورکھپور کی اور دوسری گیتا میرے پاس بنارس کی. اگر کسی ہندو بھائی کو اعتراض ہو تو وہ ذرا بنارس کی اور گورکھپور کی گیتا دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھیے. میرے پاس یہ دونوں گیتا موجود ہے. گیتا ہے ایک گیتا پریس گورکھپور کی اور ایک بنارس کی. دونوں گیتا میں اتنا زبردست انتر کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ وہی گیتا ہے. یعنی بنارس سے گورکھپور صرف 200 کلومیٹر ہے. بھائی اگر بائی بس اگر آپ آتے ہیں تو بنارس سے جب آپ گورکھپور جائیں گے تو مئو ہوتے ہوئے جب جائیں گے تو 100 کلومیٹر مئو, 100 کلومیٹر گورکھپور, 200 کلومیٹر. یا گورکھپور سے آپ بنارس آئیے تو 200 کلومیٹر. اور اسی میں دیکھیے آپ فرق کیا ہے. یوگی اجیت ستتماتمان رہا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرجہ. شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 منتر نمبر 10. ادھیائے نمبر 6 اور منتر نمبر 10. ایکاکی اچتاتما نراشیر پرجہ. یوگی پورا منتر یوگی اجیت ستتماتمان رہا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرجہ. اتنا ہے صرف بنارس کی گیتا میں جو بنارس سے چھپی ہے. منتر ختم ہے یہیں پر. اس کے بعد دوسرا منتر شروع ہو رہا ہے. دوسرا یہاں پر منتر ختم ہو گیا. لیکن گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس کا منتر دیکھیے. یوگی اجیت ستتماتمان رہا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرجہ پنچم سمیا بھکتی کرتویہ اہم سوئم کرتویہ مرگا چھرم بھوت. یہاں آ کر منتر ختم ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ شری کرشن جی کہہ رہے ہیں گیتا بنارس کی گیتا میں کتنا لکھا ہوا ہے؟ یوگی اجیت ستتماتمان رہا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرجہ. یوگی کی معنی پورے شریر کی ایکسرسائز یعنی نماز. ہندو ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے, مندر میں گیا بس ہو گئی پوجا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا. پورے شریر کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ نماز کے اندر ہوتی ہے. رکوع کا سجدے میں ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کر لینا اور ریڑھ کی ہڈی کو بالکل ٹائٹ کر لینا ہے. پانی کا بھرا ہوا برتن آپ کی کمر سے گرنے نہ پائے. سجدے میں جانا, گردن کو رکوع میں ہے تو گردن آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اور اللہ اکبر کے جب آپ یہ مان رہے ہیں تو پازیٹیو ریزلٹ ہو رہے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ہاتھوں پر بوجھ پڑتا ہے زور. کبھی آپ تراویح پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ نماز پڑھتے ایسے ہاتھ گرنے لگتا ہے. یہ پازیٹیو ریزسٹ دوڑ رہا ہے. سستی کے ہاتھ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ پازیٹیو ریزسٹ اس کے اندر دوڑ رہا ہے تو آپ آٹومیٹکلی گر رہا ہے. تھوڑا گرا اور یہ بنسبت ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں. وہ جو لوگ یہاں نہیں باندھتے ہیں ان کے ہاتھ نہیں گرتے ہیں. وہ باندھے ہوئے کیوں؟ کوئی وزن نہیں پڑ رہا ہے. کبھی کیسے چھوٹا کبھی نہیں چھوٹے گا. یہ والا ہاتھ ضرور چھوٹے گا. کیوں؟ پازیٹیو ریزسٹ دوڑ رہے ہیں جس کے اندر. تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. رکوع کی ایکسرسائز, سجدے میں ایکسرسائز اور آپ پیروں کو موڑ رہے ہیں تو انگلیوں کی ایکسرسائز. ہر طریقے سے ایکسرسائز ہو رہی ہے. اسی کو کرشن جی نے کہا یوگی یوجیت ستتماتمان. آئے ارجن ہمیشہ پڑھتے رہنا, کبھی نہ چھوڑنا. ستت ماتمان کبھی نہیں چھوڑنا. ستت پکڑے رہنا, کبھی نہیں چھوڑنا.
एकाकी यच्चतात्मा, और हृदय आत्मा को ईश्वर की तरफ, एकाकी एक अल्लाह की तरफ लगा देना, यच्चतात्मा पूरी आत्मा को उसी की तरफ लगा देना, खुशू के साथ नमाज पढ़ना। और उसके बाद में क्या था, यच्चतात्मा निराशी प्रक्रिया, सबसे निराश हो जाना और ऊपर वाले से निराश न होना। बस इतना लिखा है बनारस की गीता में। और आप वो गीता उठाइए जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसमें ये पूरा लिखने के बाद आगे क्या लिखा, पंचम समय भक्ति का शब्द। हाय अर्जुन, ऐसा 5 वक्त करना, मैं खुद भी 5 वक्त करता हूँ, मिर्गा चर्म और हिरण की खाल की जाए नमाज बना लेता हूँ, मैं हिरण की खाल का मुसल्ला बनाकर मैं उसके ऊपर नमाज पढ़ता हूँ। ये लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर। बताइए 200 किलोमीटर में इतना जबरदस्त देख रहे हैं, सिर्फ 200 किलोमीटर में। आइए अमेरिका की जरा बाइबल ले लो, एक ब्रिटेन की बाइबल ले लो। अब जरा बाइबल का कहां देख लेना। अमेरिका की बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जो तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दो, और बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां गाल पेश कर दो। वो नंबर 5 में। अब जरा ब्रिटेन की टोनी ब्लेयर, अभी तक विदेशी कुत्ते हैं ना, अब जरा इसकी उठा लो। टोनी ब्लेयर के यहाँ ब्रिटेन से जो बाइबल छपी उसमें क्या लिखा हुआ है, जो दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश करो, बाएं पे मारे तो दायां पेश करो, और जो तेरा कुर्ता लेके भागे उसके साथ 2 किलोमीटर और दूर चले जाओ, वहां जाके उसको अपना पायजामा भी उतार के दे दो। ये लिखा है ब्रिटेन की बाइबल में। दोनों में डिफरेंस देखिए आप। अमेरिका की बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है, जो दाएं गाल में थप्पड़ मारे तो बायां गाल, और बाएं पे मारे तो दायां पेश कर दो। बस अखलाक का सबूत दिया है, बड़ा अच्छा अखलाक है। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तब नहीं कहा गया कि लोग व्हाइट हाउस भी उड़ा। क्यों? हमारे यहाँ तो अखलाक है, जो दाएं पे मारे तो बायां, जो एक लड़की लेके भागे दूसरी भी ले लो। मैं इसको भी दे रहा हूँ, मेरा एक बेटा कत्ल करे तो दूसरा भी दे दो, इसको भी खत्म करो। बड़ा अच्छा अखलाक है ईसाइयत के अंदर। लेकिन बाइबल जो ब्रिटेन से छपी है उसमें क्या है, जो कुर्ता लेके भागे उसको पायजामा भी दे दो। और फिर बड़े हंसी की बात हुई है कि 2 किलोमीटर उसके साथ चल जाओ ताकि कोई दूसरा ना देखे। पता नहीं किताब लिखने वाला बेवकूफ था क्या, पागल था वो। अरे कोई दूसरा नहीं देख रहा, लेकिन जिसको तू पायजामा उतार के दे रहा वो तो देखेगा, वो तो देख ही रहा है। यानी तू 2 किलोमीटर जाने की इजाजत इसलिए दी ताकि कोई दूसरा तुझे ना देख पाए नंगे होते हुए। अरे अल्लाह के बंदे, जिसको तू देगा उतार के उसके सामने तो नंगा होना ही पड़ेगा। इतनी अकल नहीं है। तो जबरदस्त डिफरेंस और फर्क। ये अमेरिका और ब्रिटेन जबकि आपस में एक दूसरे के ऐसे दोस्त हैं जैसे हारून और मूसा की जोड़ी। अच्छा, हारून और मूसा की जोड़ी थी, उसी तरीके से ये, हालांकि इनसे मिसाल नहीं देना चाहिए, लेकिन दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। ऐसी दोस्ती थी जैसे टोनी ब्लेयर और ये, अगर ये कह दे कि यहाँ लैंडिंग करो तो वही करना पड़ेगा, और वो कहते ऐसा करो तो करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तब भी बाइबल बदल गई। आइए जरा रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, और वाल्मीकि रामायण जिसको वाल्मीकि ने लिखा, दोनों रामायण है, दोनों में फर्क। आइए दिखाएं दोनों में क्या फर्क है। सुबह उठ, रामचरितमानस तुलसीदास जी कहते, हाय पुत्र सुबह उठ, सबसे पहले अपने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले। सबसे पहले अपने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले। रामचरितमानस क्या कह रही है, तुलसीदास जी की माँ के पैर छुओ। और वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है, रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को उठा लिया, पकड़ लिया, पैर नहीं छूने दिया और कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यामस्ति। ऐ सीता, मैं तेरा राम हूँ, तेरे राम का राम है ऊपर वाला, तू उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। तो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में इतना आमद भेद। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज दुनिया की सारी किताबें, कोई किताब ऐसी नहीं है कि जो ना बची हो। 200 किलोमीटर की दूरी में इतना अंतर आ गया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए कुरान उठा लो, हिंदुस्तान में कुरान, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ वही कुरान। चलो पाकिस्तान में चले जाओ तो वही कुरान, चलो सऊदी अरब की सरजमीन पे चले जाओ तो वही कुरान, जाओ ईरान और इराक में चले जाओ तो वही कुरान। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यहाँ तक कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुल्क अमेरिका, अगर वहां पर भी आप चले जाओ तो वहां पर भी वही कुरान मिलेगा जो हिंदुस्तान के अंदर हम और आप पढ़ते हैं। ये एक ही किताब है जिसका एक नुक्ता भी अपनी जगह से सबसे मत नहीं हुआ है, और वो है कुरान। और कैसे सबसे मत हो जाए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और
حفاظت فرمائیں گے، اتارنے والے بھی ہمیں، حفاظت کرنے والے بھی ہمیں. ہاں تورات بھی اللہ نے اتاری، زبور بھی اتاری، انجیل بھی اتاری، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. اچھا ناشتہ ملتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ نے قرآن کو اتارا تو حفاظت کی ذمہ داری لی. اور اس ملک کے بادشاہ کو یاد کرو جس نے پورے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا اور جلانے کے بعد سمندر میں بہا دیا. ایک بھی قرآن کا نسخہ باقی نہیں چھوڑا. بڑا خوش تھا، چلو قرآن کو میں نے صفحہ ہستی سے میٹ دیا. رات میں گزر رہا ہے، سفر کر رہا، دیکھیں ملک کی کیا حالت ہے، مسلمانوں پر کیا بیتی ہے. بھیس بدل دیا، روپ اپنا بدل دیا، فقیرانہ بھیس میں جا رہا ہے بادشاہ. دوڑ رہا چل رہا اپنے کچھ لوگوں کو، کچھ ساتھیوں کو لے کر، کوئی نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ سلامت جا رہا ہے. اچانک ایک جھونپڑی سے آواز آ رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بلاؤ، کون پڑھ رہا ہے؟ بلایا گیا. کا چھوٹا سا 9 سال کا 10 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہا بیٹا یہ قرآن تم کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی قرآن نہیں. کہا میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے بڑا ظلم کیا ہے اور بادشاہ نے قرآن کے سارے نسخے جلا کر سمندر میں پا دیے. میرے بیٹے یہ تیرے پاس قرآن کہاں سے آیا جو تو پڑھ رہا تھا؟ بیٹا کہتا ہے، وہ 9 سال کا بچہ کہتا ہے، ارے اس بادشاہ کو کیا معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم کیا ان سے سوال کرنے والا بادشاہ ہے. کہتا ہے اس بادشاہ کو کیا معلوم ہے، اس نے تو وہ قرآن جلا دیا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا. اس نے تو وہ قرآن جلایا جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا. میرا کوئی ہمدرد چھائے اور اس بادشاہ کو کہہ کے آئے کہ بادشاہ تو اس قرآن کا کیا کرے گا جو ہمارے 9 سال کے 10 سال کے بچوں کے سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ ہے، جو قرآن 9 یا 10 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، اس قرآن کا وہ کیا دے گا، اس کو کیسے چلائے گا، اس کو کیسے میٹے گا. میرے بھائی اتنا کہنا تھا. بادشاہ نے اعلان کر دیا. صبح ہوتے ہی کہنے لگا کہ مسلمانوں کو اجازت دے دو کہ وہ دوسرے قرآن کو چھاپ لیں، نشر و اشاعت قرآن کی کریں. اس لیے کہ جو کتاب 9 سال کے اور 10 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے اس قرآن کو کبھی صفحہ ہستی سے میٹا نہیں جا سکتا. اس قرآن کو کبھی دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس قرآن کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کو بتاؤں قرآن نے دیکھیے عظمت دیکھیے قرآن کی. قرآن جس بستی میں نازل ہوا اس بستی کا مقام بلند ہوا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کے مقام کا اندازہ آپ لگائیے. قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کی عظمت کا اندازہ لگائیے. قرآن جو نبی لے کے آیا اس نبی کی عظمت کا اندازہ لگائیے. قرآن جو فرشتہ لے کے آیا اس فرشتے کی عظمت کا اندازہ لگائیے. گویا کہ ایک قرآن اور لانے والا کون آیا کس بستی میں؟ مکے کے اندر جب قرآن کے اترنے کی شروعات ہوئی، نزول ہوا تو اللہ نے کہا کہ اب یہ مکہ ایک معمولی شہر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس مکے کے اندر قرآن کی نزول کی شروعات ہوتی ہے. آج کے بعد اس مکے کو ساری دنیا کے اندر جتنے بھی شہر ہیں اس مکے کو ان تمام شہروں کی ماں بنایا جا رہا ہے. مکے کو ام القری قرار دے دیا گیا، بستیوں کی ماں. قرآن مکے میں نازل ہونا شروع ہوا، مدینہ میں نہیں اترا، مکے میں نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا، ساری بستیوں کی ماں. دوسری چیز، قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اس مہینے کو
کوئی معمولی مہینہ نہیں بلکہ سید الشہور بنا دیا، سارے مہینوں کا سردار۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو 12 مہینوں کا، سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ بلکہ اس مہینے کی عظمت کا عالم یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس مہینے میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک مہینے کے بعد 15 دن کے بعد جو مہینہ آ رہا اس میں آپ کوئی نفل نماز پڑھیں گے تو اس مہینے میں اس نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے گا اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اس مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں 10 کے برابر ثواب، رمضان میں خرچ کریں گے 70، 707,000 تک اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ عظمت دیکھیے آپ، یہ قرآن جس مہینے رمضان کے مہینے کی جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو کوئی معمولی رات نہ بنایا، بلکہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں ہم نے قرآن کو اتارا وہ رات اتنی بابرکت اور باعظمت ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ قرآن کی برکت دیکھیے، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کی برکت ایک طرف اور 1000 مہینے راتیں نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ لیکن پھر بھی برابر نہیں بلکہ اس رات کی عبادت افضل، خیر من الف شہر، خیر زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر۔ صحابہ نے کہا تھا نا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے زمانے میں لوگ 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال تک زندہ رہتے تھے، 200 سال 300 سال، قیامت کے دن وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے ہوں گے اور ہم نیکیوں میں پیچھے ہوں گے کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں۔ کیا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ ٹاٹا سمو کبھی دیکھی نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی ہیلی کاپٹر آئے تو چلو ہم لائن میں جا رہے ہیں چلو دیکھ لیا جائے۔ ارے ٹاٹا سمو کبھی نہیں دیکھی آپ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بتایا، بہتر۔ اور سنیے صحابہ نے جب سوال کیا اللہ کے نبی پہلے زمانے کے لوگ اتنی لمبی عمر رہتے تھے، ظاہر بات ہے جب لمبی عمر پائی تو لمبی عبادت کی تو قیامت کے دن یہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہی مشورہ دیا، نہیں ایک بات بتاؤ، لیلۃ القدر کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اگر تم نے 60 سال کی عمر پائی اور 60 سال کے بعد تمہارا انتقال ہو گیا، یعنی 60 سال میں مان لو 20 سال تک تم نے کچھ نہیں کیا اور 20 سال کے بعد آپ نے نمازیں اور روزے رکھنا شروع کیے، تو 20 سال سے 60 سال تک 40 مہینے تم نے پائے رمضان کے، اور 40 مہینے میں اگر تم نے 40 میں 30 راتیں 20 راتیں بھی جاگ لی رمضان کی طاقتیں، تو ایک رات کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ کیا بھائی کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ لوگ یہ بیٹھیے گا دیکھیے خدشات نہ کرنا۔ ان سے کہو کہ وہ گاڑی لے کے آگے بڑھ جائیں، خدشہ یہاں نہ کریں۔ ارے جگہ رستہ میں ہے تو کئی 30-40 دن آتے اس نے جاگ لی اور ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے، اور 1000 مہینے کو آپ ڈیوائڈ کریں، 1000 مہینے کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو لگ بھگ 83 یا 84 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات کا ثواب ایک رمضان میں ایک رات ملی آپ کو، تو 40 رمضان کے مہینے پائے 40 راتیں مل گئی، ایک رات کا ثواب آپ کا 83 یا 84 سال کی عبادت کے برابر ہو رہا ہے۔ تو آپ کو اگر 40 راتیں مل گئی تو ثواب جوڑیے، پہلے زمانے میں جو لوگوں نے عبادت کی ان سے آپ آگے بڑھ جاؤ گے نیکیوں میں۔ آپ نے کہہ کر ان کو سمجھایا میرے پیارے ساتھیوں، یہ امت محمدیہ ایسی امت ہے کہ جس کی عمر تو کم ہے لیکن فضائل اور عبادات میں اتنی فضیلتیں رکھی گئی ہے عبادات کے اندر کہ اگر عمل کرے تو نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جائے۔ بھائی وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ میں نہیں جانتا تھا کہ قرآن کی عظمت پر تقریر سنو گے اور قرآن سے نظریں ہٹانے کی مت۔
افسوس ہے ہم لوگوں کو بھی دیکھنے کا شوق ہے. بیٹھو. ارے رضاکار لوگ تو آئیں گے, رضاکار لوگ ان کو آگے بڑھانا ہے, ختم کرے وہاں. اور قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. محمد رسول اللہ پر یہ قرآن اترا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. اس لیے اب آپ بھی کوئی معمولی شخصیت نہ رہے, کیونکہ قرآن نے جب مقام بدلا, مکے کی حیثیت کو بدلا, رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنایا, جس رات میں قرآن آیا اس رات کو ساری راتوں کا سردار قرار دیا گیا, تو جو نبی پر یہ قرآن اترا وہ نبی معمولی نبی کیسے رہ جائے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, یعنی رحمت للعالمین بنایا, سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. اور یہ قرآن جس نبی پر اترا ہے میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنایا, سارے نبیوں کا سردار, مکہ ساری بستیوں کی ماں, رمضان سارے مہینوں کا سردار, رات سب سے اعلیٰ اور افضل محمد رسول اللہ اگر لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اور بلند نبی, اعلیٰ اور عرفہ رسول. اور یہ قرآن جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, اللہ نے جبرائیل کو بھی کوئی معمولی فرشتہ نہ بنایا. آئے جبرائیل تو قرآن جیسی مبارک کتاب لے کے جا رہا ہے, تو تمام فرشتوں کا سردار قرار دے دیا گیا, سید الملائکہ. اللہ نے قرآن نازل کرنے کی وجہ سے, قرآن لے کر آنے کی وجہ سے اللہ نے جبرائیل کو تمام فرشتوں کی سرداری دے دی, تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور لوگوں ظاہر بات ہے کہ جس نبی پر قرآن اترا وہ جب سید الانبیاء ہے, تو جو امت اس قرآن کو مان لے وہ امت پھر چھوٹی موٹی امت کیسے ہو جائے, وہ امت سب سے اعلیٰ اور افضل امت قرار کیسے نہ کی جائے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, جس امت پر یہ قرآن نازل کیا گیا, جس امت پر یہ قرآن اتارا ہو ہے تو ساری کائنات کے لیے, لیکن جس نے مانا کنتم خیر امت, ان کو سب سے بہتر قرار دیے گئے. مومنوں تم سب سے بہتر ہو, مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو, اس لیے خیر امت اس لیے بہتر ہو اخرجت للناس کہ تم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں, تم یہودی عیسائی دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے تم سارے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو قرآن نے جو لکھا ہے اس کی طرف بلاتے ہو, قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے تم لوگوں کو روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو تم. قرآن جس امت نے اپنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خیر امت کہا ہے. ظاہر بات ہے جب امت خیر امت ہے تو کیسے ہو جائے؟ قرآن مکے کی حیثیت کو بدل دے, قرآن جب آئے تو رمضان کی حیثیت بدل جائے, قرآن رات میں نازل ہو تو رات کی حیثیت بدل جائے. قرآن جو نبی لے کر آئے اس نبی کے مقام اور عظمت کا کیا کہنا, قرآن جو فرشتہ لے کے آئے اس فرشتے کی عظمت کا کیا کہنا, قرآن کو جس امت نے اپنایا اس امت کی خیر امت ہونے میں کیا شک. قرآن جو پڑھے اور پڑھائے وہ آدمی معمولی انسان نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں, سب سے بہتر. خیر اس میں تفسیر کیا تھا, خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں, سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. سیکھنے والا بھی سب سے اچھا اور سکھانے والا بھی سب سے اچھا. یہ کیمسٹری اور فزکس اور انگلش اور بھگول وگیان اور سائنس جو پڑھ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو دنیا کے کمانے میں جو لگائے ہوئے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں اور میری چودراہٹ کا کیا کہنا. ان کو اللہ نے اچھا نہیں کہا, اللہ کے نبی نے ان کو خیر کے لفظ سے ان کو تشبیہ نہیں دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے. تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جانتے ہو قرآن کی عظمت کا حال
کیا تھا؟ آج ہم جیسے لوگ کسی نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں وہ ایک الگ بات ہے، کہتے ہیں کہ ہاں یہ نابالغ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کو پیشاب کرنے کا اور لیٹرین کرنے کا صحیح سے طریقہ نہیں معلوم، پتہ نہیں استنجا بھی کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا، بہرحال عقلی گھوڑے ہم جتنے چاہیں دوڑا لیں، لیکن صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں جب چھوٹا سا بچہ عمر ابن سلمہ نام کا، جب وہ عمر کی 6 سال یا 7 سال اور قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا اور قرآن کا سب سے زیادہ یاد کرنے والا یہ بچہ تھا، تو صحابہ کرام اسی بچے کو آگے کھڑا کر دیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، جاؤ بخاری شریف کی حدیث لا کر دیکھ لو، اسی بچے کو آگے کھڑا کر دیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا ہمارے بچے کو کیوں کھڑا کیا؟ تو کہا اس لیے کہ عالم بالقرآن، یہ قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، قرآن کا سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، اس بچے کو آگے کھڑا کر دو۔ ہم اور آپ قیاس دوڑائیں، عقلی گھوڑے دوڑانے، وہ ایک الگ بات ہے کہ نابالغ اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کو بیچارے کو خود ہی نہیں معلوم ہے، یہ صرف عقلی قیاس ہے، قیاس، اور قیاس نے بہت سی جگہوں پر دین کا بیڑا غرق کیا ہے، قیاس نے بہت سی جگہوں پر دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جانتے ہو شہید کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے تو آج صحیح حدیث موجود ہے بخاری شریف کی، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تھے اور ہمارا جرم جب موجود ایک آدمی نے تیر مارا اور اس تیر اللہ کے نبی کے لگا، فنزفہ الدم، خون بہنے لگا، حدیث ہے بخاری کی، فنزفہ الدم، خون بہنے لگا، فرکع وسجد، لیکن آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھی، رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، خون بہ رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں اور تیر لگ گیا، خون نکل رہا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس حال میں وہ پوری نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اس حدیث کے ہونے کے باوجود آج شہید کے خون کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ جاؤ دیکھو، پڑھو کتابیں، کیا کہا گیا کہ شہید کا خون ناپاک؟ کیوں؟ صرف قیاس اور عقلی گھوڑے کیونکہ خون ناپاک ہوتا ہے نجس، اس لیے شہید کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے خدا طلاق کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہائے بتا کہ طلاق کا موجود ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، نبی اکرم کی نماز باطل نہیں ہوئی، تمہاری نماز باطل ہو رہی ہے۔ بخاری کی حدیث موجود ہے لیکن تم نے قیاس توڑایا، اس قیاس نے بہت سا دین کا بیڑا خرچ کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیاس نے کیسے کیسے راستے کھولے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں کوئی سلام کر دے تو آپ اشارے سے جواب دیتے، ترمذی کی حدیث اشارہ بیدی، کان یشیر بیدی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اشارے سے جواب دے دیتے تھے۔ میں نے ترمذی کی حدیث پڑھی، وہ کان یشیر بیدی، اللہ کے نبی اشارے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آیا اس کو سلام کیا، السلام علیکم، مسجد ہے، آپ نماز پڑھ رہے ایسے ہاتھ ہلا دیتے، نماز آپ کے کان یشیر بیدی، اللہ کے نبی ہاتھ ہلا دیتے تھے، کانا ہلاتے تھے، یعنی اللہ کے نبی ایسے کر دیا کرتے تھے، رکوع میں کوئی سلام ایسے کر دیا، یہ جواب ہو گیا۔ لیکن آج کیا تھا، اگر آپ نے اشارے سے نماز کا جواب دے دیا تو نماز باطل ہو گئی۔ ایک طرف حدیث، ایک طرف میرے بزرگ کی بات، میرے بھائیوں سچ بتانا، اپنے بزرگ کی بات مان کر اپنے بزرگ کا ماننے والا بنے گا، یا محمد رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد تو محمدی کہلوانا بدل کرے گا۔ دونوں راستے میں نے تیرے سامنے رکھ دیے، تیرے بزرگ کا کوئی بھی رکھ دیا، محمد رسول اللہ کی حدیث بھی سنا دی۔ اب یہ تیرا کام ہے، چاہے تو بزرگ کی بات مان لے، چاہے تو جناب محمد رسول اللہ کی بات مان لے۔ اتنا ضرور پر سوچ لینا کہ ایمان کو کیوں کر لایا، اپنے بزرگ کے اوپر یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ فیصلہ کرنا تیرا کام ہے۔ سنو، حضرت عمر بن سلمہ کو نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس پر ان کی عمر 6 یا 7 سال رہ جاتا تھا، نابالغ سے اور صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر ملاقات ہوئی جس شخص سے، اور وہ شخص تھا نافع ابن عبد الحارث الخزاعی، اس کا نام تھا نافع ابن عبد الحارث الخزاعی، یہ نام ہے، اور یہ مکے کا گورنر تھا۔ حضرت عمر نے اس کو مکے کا گورنر بنایا تھا۔ نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کو حضرت عمر نے مکہ کا گورنر بنایا، لیکن حضرت عمر مقام اصفہان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزاعی اصفہان میں آ گئے، اصفہان میں موجود ہے۔ پوچھا ہے نافع یہاں کیا کر رہے؟ میں نے تو تم کو
مکے کی گورنری کو کچھ دن کے لیے اپنے آزاد کردہ غلام کو دے دیا، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت عمر نے کہا میں نے تمہیں گورنر بنایا، تم نے اپنے آزاد کردہ غلام کو کیوں گورنری دے دی؟ آپ غصہ ہوئے کہ آئے نافع ابن عبد الحارث، تو نے یہ اچھا نہیں کیا، میں نے تجھے گورنر بنایا، تو گورنری اس کو دے کر یہاں کیوں چلایا؟ میں نے تو تجھے نہیں بلایا، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گورنری اس کو کیوں دی؟ کیا خوبی تم نے اس کے اندر دیکھی جو تم نے گورنری اس کو دے دی؟ وہ نافع کیا جواب دیتا ہے؟ آئے امیر المومنین، میں نے مکے کی گورنری اپنے آزاد کردہ غلام کو اس لیے دے دی، اس لیے بھی کہ انہ قاری لکتاب اللہ، انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، میں نے اس لیے اس کو مکے کی گورنری سونپ دی کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والا، اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم سے بہت زیادہ واقف ہے۔ وہ زمین و جائیداد کا جو علم ہوتا ہے کہ یہ زمین کس کو کتنی دی جائے، باپ کا کتنا حصہ، ماں کا کتنا حق، بیٹی کا کتنا پوتے کا کتنا پتو دے گا، یہ عالم بالفرائض، فرائض کے معاملے میں وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، قرآن کا بہت زیادہ جاننے والا، قرآن کی کا قاری ہے، اس لیے میں نے اس کو دے دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آئے نافع، میں تیرے جواب کے بعد تجھ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ تو جی تمہارے نبی فرما چکے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ الآخرین، اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اسی قرآن پر عمل چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اسی قرآن سے عزت ملتی ہے اور اسی قرآن سے بے عزتی ہوتی ہے۔ لہذا اگر وہ قرآن کا بہت زیادہ پڑھنے والا ہے اور فرائض کے علم سے واقف ہے تو تو نے غلطی نہیں کری ہے اس کو گورنر بنا کر۔ یہ ہے قرآن کا مقام، قرآن کا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کتنے چھوٹے تھے، نابالغ، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی مجلس بلایا کرتے تھے، شورا مشورہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے تو عبداللہ ابن عباس بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا ارے امیر المومنین کس کو بلا دیتے، چھوٹا سا بچہ عبداللہ ابن عباس یہاں چلا آتا، ارے بڑے بڑے بزرگ یہاں صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس کہا کہ خاموش رہو، میں نے نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ تو نے قرآن اتارا تو مجھ پر ہے لیکن قرآن کا علم تو عبداللہ کو عطا فرما دے، میں جانتا ہوں کہ عبداللہ قرآن کے بارے میں کتنا علم رکھتا ہے، قرآن کے نقطوں کو کتنی باریکی سے جانتا ہے، قرآن کا کتنا بڑا عالم ہے، جو قرآن پر عبور جس کو ہو، قرآن کا علم جس کو ہو، اس آدمی کو عمر اپنی مجلس سے بھگا نہیں سکتا بلکہ اس سے مشورہ لے گا۔ میں اس نابالغ بچے کو اس لیے بلاتا ہوں کیونکہ یہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے۔ غور کرو، نابالغ بچوں کو بھی بلایا جاتا تھا، یہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کے مقام اور قرآن کے مرتبے کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ مکیوں کی حیثیت بدل جائے، رمضان میں نازل ہو تو مہینہ سزا بن جائے، سارے مہینوں کا عظمت دیکھو قرآن کی۔ آج قرآن کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے اور اپنے معاشرے سے نکالا۔ دیکھیے میں بھول گیا، مجھے لانا تھا، ایک چھوٹا سا قرآن مجھے اٹیچی میں رکھا ہوا ہے، یہاں پر ہمارے یاسین الرحمان صاحب جنہوں نے جلسہ منعقد کیا یہاں پر بڑی محنت کر کے، انہوں نے ان کے گھر سے میری اٹیچی رکھی ہوئی سوٹ کے، اس میں اتنا سا قرآن رکھا ہوا ہے، اتنا سا۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب آپ بھی کیا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہو، اتنا سا قرآن، اتنا سا شاید میں بڑا بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے، ایک انگلی کے پول، اور میں یہ بھی بڑا بتا رہا ہوں شاید یہ بھی بڑی ہوں، قرآن اس سے نہیں چھوٹا ہے۔ وہ میں نے حیدرآباد میں ایک آدمی گلے سے نکالا ہے کیونکہ اس کا تعویذ بنا کے لٹکایا ہوا تھا، وہ آدمی اہل ہوا ہے۔ اس نے اپنی حرکت کیا بتائی، جانتے ہو قرآن کا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج، اس نے اپنی حرکت کیا بتائی جب وہ اہل ہوا تو اس نے اسٹیج پہ بتائی، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے کیا بتایا کہ میں نے اس قرآن کو، یہ موزہ جو ہے نا موزہ، اس کے الٹے پیر میں، بائیں پیر میں اس قرآن کو ایسے لے گیا اور پیر کے تلوے کے نیچے میں لایا، پیر کے تلوے کے نیچے۔ آج جو شہری عمل جو ہوتا ہے نا، دیکھیے کس طریقے سے ہوتا ہے، پیشاب سے ہی پیشاب کرو اور اسی سے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں۔ کلکتہ وغیرہ کے اندر لوگ، ایک آدمی نے قرآن کا، یہ قرآن جتنا بڑا اس کا ہی پورا ایک جوتا بنا ڈالا، جوتا، اور اس کو پیر میں پہن کر 40 دن تک لیٹرن کرنے گیا، کلکتہ کے اندر ہی بتا رہا ہوں۔
آج جھاڑ پھونک سے ہونے والے بہت کام ہو رہے ہیں نا، عورتیں زیادہ کراتی ہیں یہ کام، نیمبو لے لیں گی، سوئیاں لے لیں گی، پتہ نہیں کیا کیا کریں گی. عورتوں کے جو بیچاروں کی ایک عادت ہوتی ہے، عورتوں کو مہینے کی جو حیض آتا ہے اس کے خون سے جو قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، شرعی عمل دیکھی آپ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. تو وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا آپ کی تقریر نے جو کچھ بھی خیر تعریف اللہ کے لیے وہ میری تقریر کے بعد حدیث ہوا، اور اس نے بتایا کہ مولانا میں اس قرآن کو یہاں لے گیا، اتنا چھوٹا قرآن پورا قرآن یہاں لے گیا، اور 40 دن تک میں نے موزہ نہیں اتارا اپنا، 40 دن تک میں نے غسل نہیں کیا، 40 دن تک میں نے بغیر وضو کے اور ناپاک اور گندگی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی مسجد میں گئے، اور قرآن یہیں پر رکھا تھا. ہم نے 40 دن کے بعد ہوا یہ کہ میرے پاس کچھ شکلیں مجھے دیکھنے لگی، شکلی ہمیں سب کچھ اور بتاتا کے ساتھ شیطان میرے پاس آنے لگا، اور چونکہ مجھے دولت کمانی تھی، مجھے پیسہ کمانا تھا، میں نے کیا کیا، ایک شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سن، اگر تجھے پیسہ ہی کمانا ہے تو مریضوں کو میں تیرے پاس بھیجوں گا اور تو ان سے وہی کام کرا جو تو نے کیا ہے، اور وہ مریض جب صحیح ہوگا تو تجھے اتنا پیسہ دے گا جتنا تو مانگے گا. تو میں نے اس شیطان سے پوچھا کہ تم اس مریض کو میرے پاس کیسے بھیجو گے؟ کہا کہ میں ہی کسی کے اندر گھسوں گا. شیطان ناک اور کان کے اور آنکھ کے اس راستوں سے زیادہ گھستا ہے، اسی لیے کہا ہر وقت اللہ کی تصویر بیان کرتے رہو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو، کیونکہ شیطان کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ آدمی، اور اگر کسی نے شیطان اندر گھسرا اور آپ کے بیچ الحمدللہ نکل کے بچن کے راہ ہو جائے گا اسی وقت. وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ میں خون کی نسوں میں کسی کے دوڑوں گا اور کہیں اس کے درد پیدا کر دوں گا، مثلاً گھٹنے میں، کمر میں. وہ دوا کھائے گا تو صحیح رہے گا، دوا کا اثر ختم، میں پھر درد شروع کر دوں گا. وہ سمجھے گا کہ مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو ٹونا کو، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا، وہ تیرے پاس آئے گا، جب تیرے پاس آئے تو تو اسے وہی کام کرانا جو میں کرا. تو کہا کہ میں نے تو یہ غلط کام کر لیا، لیکن جو مسلمان میرے پاس آئے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو میں نے کیا. میں نے تو حد سے زیادہ گر گیا، میں نے تو قرآن پیر کے تلوے کے نیچے رکھ لیا، لیکن میں کسی اور کو دوں گا تو نہیں رکھوں گا. کہا ٹھیک ہے، وہ پیر کے نیچے نہ رکھے تو اس کو قرآن کی آیتیں لکھ کے دینا، اس کو کہہ دینا اپنے گلے میں ڈال لینا، کیونکہ مقصد ہے لیٹرین میں لے جانا، اور وہ اس کو لیٹرین میں تعویذ پہن کر جائے گا، قرآن کی آیتوں کو لے کر جائے گا. میرا مقصد بہرحال پورا ہوگا، میں تو تیرے پاس آ گیا ہوں کیونکہ تو حد سے زیادہ گر گیا تھا، لیکن میں اس کے پاس ایسے نہیں جاؤں گا جیسے میں تیرے پاس آیا ہوں. ہاں لیکن میرا مقصد تو نے بھی حل کیا، وہ بھی میرا مقصد حل کرے گا، اس کے گلے تک پہنچا دینا. بس وہ لیٹرین تک جانے لگے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو گلے میں لٹکا لے گا تو میں اس کے جسم سے نکل جاؤں گا، اور اس کا درد کمر میں یا گھٹنے میں اپنے آپ بند ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کی آیتوں سے، کلام اللہ سے مجھے شفا مل گئی. وہ آدمی کہنے لگا کہ مولانا بالکل ایسا ہی ہوتا رہا، لوگ آتے رہے، ایک دن میں نے 5,000 6,000 ہزار روپے کی آمدنی کی ہے. لیکن جب آپ نے کہا منتا اللہ فقط جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور آپ نے بخاری کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے گلے میں دیکھا تعویذ، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا من الواہینہ، کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو مت علی ھذا لن تدخل الجنۃ، اس حال میں اگر تو مر گیا کہ قرآن کی آیت تیرے گلے میں لٹکتی رہی، تعویذ تیرے گلے میں لٹکتا رہا، اور اس حال میں تجھے موت آ گئی تو کبھی تو جنت کا دروازہ نہ دیکھے گا. میں نے حیدرآباد کی سرزمین پہ کہا جب نبی کا صحابی اگر اس حال میں مر جائے تعویذ پہنے ہوئے تو جنت کا دروازہ نہ دیکھے. آج کل نبی کے تعویذ سے بڑھ کر کون ہے جو دروازہ دے گے؟ اور تعویذ پہنے اس حال میں اس کو موت آ جائے، بس یہی سے اس کا دل نرم ہوتا ہے. وہ اسٹیج سے آیا اور توبہ کرنے لگا. میرے بھائیوں جانتے ہو یہ کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ تاج قرآن کو یہاں تک لے جایا گیا، تعویذ پہنایا گیا، شیطان اس کے اندر سے نکل گیا اور اس نے سوچا میں صحیح ہو گیا، تعویذ اٹھا کر تاخ میں رکھ دیا، کیا سوچتا ہے کہ اب تو صحیح ہو گئے. شیطان نے پھر حملہ کر دیا کہ یہ قرآن کو اور آیتوں کو
لیٹرین میں لے جانا چھوڑ دیا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ میں صحیح ہو گیا ہوں، لہٰذا جب تعبیر اتار کے رکھتا تو شیطان پھر حملہ کر دیتا اور پھر اس کے گھٹنے میں یا کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا اور یہ آدمی سمجھتا تھے تو میں نے اللہ کے کلام کو اتار کے رکھ دیا ہے، اسی لیے تو پھر میرے درد شروع ہو گیا، شیطان نے پھر درد کر دیا، لہٰذا وہ اسی آیت کو اٹھاتا ہے اور پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور شیطان پھر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یہ شیطانی بیمار کرتا، شیطانی ایسے کام کرنے پہ مجبور کرتا۔ آئے لوگوں، کیا تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے دعائیں نہیں بتائی ہیں؟ فرمایا سورہ فاتحہ گھروں میں پڑھا کرو، سورہ بقرہ کا رکوع، پہلا رکوع اور آخری آیتیں پڑھا کرو، آئے لوگوں چاروں کل پڑھا کرو، آئے لوگوں تم ان صورتوں کو دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہو، جب تک تم ان دعاؤں کو وظیفہ بناؤ گی جادو ٹونے کا اثر، شیطان کا اثر کبھی تمہارے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ان دعاؤں کو تم بھی اپنا وظیفہ بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہتے سوتے جاگتے پڑھتے رہو، شیطان کے وساوس اور شیطان کی حرکتوں سے دور رہو۔ میرے بھائیو، جادو کرنا اور کرانا یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ نے کسی پر جادو ٹونا کرایا ہے تو جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کر دے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے، بڑے گناہوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 7 بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ کیا ہے وہ جن سے بچنا؟ آپ نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والسحر جادو کرنا، تیسرا والقتل قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایسے انسان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہو، یعنی ناجائز کسی کو مارنا اور قتل کرنا۔ تیسرا گناہ وأكل الربا، چوتھا گناہ سود کھانا، سود اور پیاز کو ڈکار لینا، کھانا ہضم کر لینا، یہ چوتھا گناہ ہے۔ 5واں گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی یتیم، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لینا۔ اور 6واں گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تولي يوم الزحف، لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانا، پیٹ پھیر کے بھاگنا، میدان چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اور 7واں گناہ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اللہ کی نیک مومنہ بندیوں کے اوپر پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، ایک طرح السبع الموبقات، ہلاک کر دینے والے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ ان میں جادو کرنا بھی بتایا ہے، جادو سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کرانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے قرآن نے قرآن کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک واقعہ جو کافی لوگوں کی طرف سے فرمائش آئی ہے، اس واقعے کو میں آپ کے سامنے ذرا سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بہت، جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے وہ فرمائشیں بار بار آ رہی ہیں کہ مجھے صاحب وہ قرآن کے تعلق سے واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی آپ سنا دیجیے گا۔ میں نے چونکہ بہت پہلے حسین آباد میں اس واقعے کو سنایا تھا، لیکن پتہ نہیں لوگوں نے کہا کہ کیسٹ نہیں بن پائی یا یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا، جہنم سے سب سے لاسٹ میں آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا حر من النار، یہ آدمی جہنم سے آزاد کیا گیا۔ ایسے تو بہت توبہ کرے گا، دعا کرے گا اللہ مجھے نکالے، لیکن سب سے لاسٹ میں اس کو نکالا جائے گا، اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں جنت میں داخل کر دے، صرف جہنم سے نکال دے، دروازے پہ کھڑا کر دے، بس جہنم کی آگ ہم سے جھیلی نہیں جا رہی ہے، اللہ اس کو نکال دے گا۔ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا حر من النار، یہ آدمی جہنم سے نکلا ہوا ہے، جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ اب دیکھیے اللہ بھی اس کو جنت میں بھیجے گا، لیکن کیسے بھیج رہا ہے اس کو ذرا یہ دیکھیے۔ اب وہ جب جنت سے نکلے گا تو جنتی، جب جہنم سے نکلے گا تو جنتی تو اپنے اپنے پیروں سے دیکھیں گے، جسم کوئلے کی طرح کالا، پورا کوئلے سے زیادہ کالا، اور ماتھے پر بھی لکھا ہے جہنمی آزاد ہو کر آیا۔ تو لوگ چڑھائیں گے تو اللہ، لوگ مجھے بہت چڑھا رہے ہیں، میرے ماتھے پر لکھا حر من النار یہ مٹا دو، میرا جسم بہت کالا چلوں گا، اللہ یہ پانی جو ہے ماء الفرات
اس پانی سے مجھے نہلا دے، ایک بار غسل کر لینے دے کوثر میں، بس ایک بار میں نہاؤں گا اور مجھے میرے جسم کو تو صاف کر دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو کہہ رہا تھا جہنم سے آزاد کر دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اور اب تو یہ چیز، اللہ تیری عزت کی قسم، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا بس اس کو غسل دیا جائے گا، اس کا جسم پہلے سے زیادہ صاف ہو جائے گا، دنیا میں جیسا تھا اس سے بھی زیادہ صاف اس کا مٹ جائے گا، ٹیک لگائے ایسے ہی بیٹھا ہوگا، جہنمی کے دروازے پہ ہوگا۔ اس دن کے الفاظ ہیں ابھی وہ بیٹھے گا ہی کہ اس کو پھلوں سے لدی ہوئی، پھلوں سے لدا ہوا ایک درخت اس کو نظر آئے گا، خوبصورت پھل میرے اور جنت کے، ظاہر بات ہے اوپر کے پھل اس کو نظر آئیں گے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس درخت تک پہنچاؤں، مجھے اس درخت تک پہنچانے دے، بس اتنی اجازت اور دے دے۔ اللہ چپ یہی بیٹھ، ہر بار وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں، اللہ تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس ایک اور سن لے میری، مجھے اس درخت کے پاس پہنچا ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، اس کے بعد ارے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو وہاں تک پہنچا دو، فرشتے لے جائیں گے درخت تک پہنچا دیں، ایسے ہی پھل توڑے گا، پھل توڑ کے ایسی منہ تک لے جائے گا، ابھی کھایا نہیں ہوگا، منہ تک لے جائے گا، یہ الفاظ میں موقع امام مالک اور مسند احمد کے، منہ تک لے جائے گا، کھائے گا نہیں کہ اس کو ایک دوسرا درخت اس سے بھی زیادہ میوہ ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اس درخت کے اوپر ایسی نشانیاں ہوں گی جس سے یہ پتا چلے گا کہ اس پھل میں ایک کا ٹیسٹ نہیں ہے، ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے تو کیلا، لیکن سیب کا بھی ٹیسٹ لگ رہا ہے، اس میں چیکو کا بھی لگ رہا ہے، یا اللہ کیسا تھا، اللہ دیکھ میں نے یہ پھل کھایا نہیں ہے، اور مسند احمد نے تو یہاں بیٹھے کہ وہ ایسے ہی اٹھا کے پھینک دے گا اوپر، وہ آٹومیٹک جڑ جائے گا، پھر کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے کھایا نہیں ہے، میں اس پیڑ کا پھل کھاؤں گا، اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو ایک طرف، اللہ مجھے وہ دکھائی نہیں دیا تھا، اللہ کہے گا مذاق کر رہا ہے تو مجھ سے، نہیں اللہ تیری عزت کی قسم اس سے زیادہ، جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے، اللہ نہیں مذاق کرتا ہے، صفت اللہ یستحیی کی اللہ کی صفت ہے مذاق کرنا، اللہ مذاق بھی کرتا ہے، پھر یہ کیسے کر رہا ہے، جنت میں بھیجے گا، لیکن تڑپا کے ہنسا کے وہ وہاں پہنچے گا نہیں، اللہ تیری عزت کی قسم اس پھل کے بعد میں کہیں اور جاؤں گا، یعنی بس وہیں بیٹھا رہوں گا، اچھا میری قسم تیری عزت کی قسم، فرشتے لے جاؤ، فرشتے لے جائیں گے وہاں تک پہنچا دیں گے، وہ پھل کو توڑ دے گا، وہ کھائے گا، ٹیک لگائے گا پیڑ سے، ایسے بیٹھا ہوگا آرام سے، راجا مہاراجاؤں کی طرح کھا رہا ہے، آدھا پھل کھا رہا ہے، موتا کے پاس آدھا پھل کھائے گا بھی، آدھا باقی ہے، اس کو جنت کا دروازہ دکھائی دے، آدھا باب الجنہ، یہ تو جنت کا دروازہ ہے، اتنا خوبصورت دنیا میں ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، اور اس پہ لکھا جنت، ارے بڑا نام سنا تھا دنیا میں جنت کا، پھر سوچے گا کیا جنت تو ملنا نہیں ہے، سب سے بعد میں جہنم سے نکلا ہوں، پھر جنت نہیں، کہے گا اللہ یہ آدھا پھل میرے ہاتھ میں رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھا لوں، جنت میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اے اللہ ابھی میں نے جنت دیکھی نہیں ہو، میں تجھ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن بہت نام سنا تھا تیری جنت کا، دنیا میں کم سے کم دروازے سے ایک ٹیک لگا لینے کے، اللہ دروازے سے ٹیک لگا لینے، بیٹھ وعدہ خلافی کرتا ہے بار بار، اللہ تیرے عزت کی قسم نہیں، تو بہت بار کہہ چکا ہے، بار بار میری عزت کی قسم کھاتا ہے، بار بار میری قسم کھا کے توڑتا ہے، کہا نہیں اللہ میں نے جنت کا دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا، آج ابھی دکھایا مجھے، اس لیے میں تجھ سے کہوں تیری عزت کی قسم میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا، اچھا ٹھیک ہے میری قسم کھاتا ہے، کہاں اللہ تیری قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، ٹھیک ہے ایسا اس کو لے جاؤ جنت کے دروازے تک، جنت کے دروازے تک پہنچیں گے، موطا امام مالک کے الفاظ، مسلم میں بھی ہے لیکن دوسرے طریقے سے، بخاری میں بھی ہے لیکن موطا میں تفصیل سے دیا ہے، موطا کے اندر آگے کے الفاظ ہے وہ دروازے تک پہنچ جائے گا اور دروازے سے ٹیک لگا کر پھل کھائے گا،
جنت کے دروازے سے، ظاہر بات ہے جنت کا دروازہ ایسے ٹیک جب لگائے گا تو جنت کے دروازے میں جب ٹیک لگائے گا تو اس کے دھک کی آواز ہوگی، آواز فرشتے اندر سے سنیں گے یہ کون آیا دروازے پر، فرشتے اندر سے سنیں گے اور یہ ٹیک لگا کے پکھائے گا، فرشتے دروازہ کھولیں گے، من انتا یار کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ اور جب یہ فرشتوں کی آواز سنے گا تو کھڑا ہو کے دیکھے گا، تو فرشتوں کو تو دیکھے گا نہیں، جب دروازہ فرشتے کھول کے سے پوچھے گی تو یہ جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دیں گی، جنت کی حوریں، جنت کے باغیچے، جنت کے پھل، جنت کے سمندر، جنت کی دودھ کی نہریں، جنت کے شہد کی نہریں، اس آدمی کو دکھائی دیں گی۔ فرشتہ ارے کون ہے تو کہے گا اے اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ دیکھ کتنی خوبصورت ہے تیری جنت، اے اللہ بس مجھے ایک نظر ٹہلنے کا موقع دیتے، ایک نظر اندر جانے کی اجازت دیتے، اے اللہ تیری سچی قدم جنت میں جا کر فوراً نکل آؤں گا، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، اے اللہ بس ایک نظر تیرے دودھ کی شہد کی نہروں کو میں دیکھ لوں، اے اللہ بڑا نام سنتے تھے مولویوں سے، علماء سے، اللہ بڑا گلا پھاڑ پڑ کے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے، اللہ کہے گئے فرشتوں اس کے لیے دروازہ بند کر دو، وہ دروازے کو پکڑ کے کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم نہیں بس اچھا ٹھیک ہے میں تجھے جانے دیتا ہوں لیکن وعدہ کر کہ جلدی نکلے گا، اللہ تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم بس دیکھوں گا فوراً نکل آؤں گا، اندر گھس جائے، دودھ کی نہر ہے تو دیکھتا چلا جا رہا، شہد کی نہر ہے تو دیکھتا چلا جا رہا، دھیرے دھیرے قدم رکھنا تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے، اچانک اس کی نظر جنت کے سب سے اونچے محل پہ پڑی، سب سے اونچا محل، دیکھیے ایک ہے مقامی محمود جو صرف نبی کے لیے خاص ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اونچا محل ہے جو کافی اونچا محل ہے اس محل کو دیکھے گا، کہے گا اللہ ساری چیزیں تو دکھا دی، یہی ایک چیز اور رہ گئی ہے بس اس کو اور دکھا دے، اس کو دیکھنے کے بعد نکل جائے گا کہاں، ٹھیک ہے پر اس کو جب سب دکھا چکے ہو تو یہ محل دکھا، پہلا روم کیا خوبصورت ہے، دوسرا روم اور خوبصورت ہے، تیسری منزل اور خوبصورت، چوتھے کے پانچ دھیرے دھیرے پہنچ قدم رکھ رہا ہے آگے دیر تک چاہے اور چلتا جا رہا ہے اور آخری منزل پہ پہنچا، الارم گھنٹی بجتی ہے، مطلب اللہ کا حکم ہوتا ہے آئے فرشتوں اس آدمی کو نکالو، فرشتوں نے پکڑا، چلو بس چلو چلو بہت دیکھ چکے، چلو اب جانتا ہے کہہ نہیں پا رہا ہے، دل میں اس کی تمنا ہے کاش یہ محل میرے لیے ہوتا، ہمیشہ میں رہتا، کتنا خوبصورت، لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی بار بار ارے کتنی نمازیں کم کرائیں گے، 5 رہ گئی، نہیں میری عمر 2 ٹائم کی نہیں پڑ پائی، میری عمر 5 ٹائم کی نہیں پڑ پائی اور کم کراؤ، نہیں مجھے بار بار جانے میں شرم آتی ہے، وقت نافذ ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اب یہ کیا مانگے کتنا مانگے بار بار، نہیں اب نہیں، سب کچھ دیکھ لیا، فرشتہ ہاتھ پکڑ کر اس کو نیچے اتار رہا ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا پیچھے مڑ کے روم دیکھ رہا ہے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتا پیچھے مڑ کے روم دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے دل میں ارادہ ہے کیا نہیں پا رہا ہے، دل میں سوچتا ہے کاش مجھے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے مل جاتا، ایک آواز آتی ہے جنت کے اندر، آئے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، یہ میرے محل جو اوپر والا روم، اوپر والا جو بلڈنگ جو اس جگہ کی ہے وہ میں نے اپنے بندے کے لیے ہی بنائی ہے، اور یہ میرا بندہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے، یہ اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن میں تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو سینے میں دھک دھک ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اللہ اس دھک کی آواز کو پہلے سن لیتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں ہونے والی دھڑکنوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اس سے زیادہ سننے والا کون؟ اے فرشتوں میرا بندہ اپنے دل میں اس محل میں رہنے کی تمنا کر رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا میں نے یہ محل اپنے بندے کے لیے بنایا ہے، اے فرشتوں اس محل کو چھوڑ دو میرے بندے کے لیے، اور اس کو اتنا ہی مستد احمد اور موطا کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر کے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اضافہ کر کے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا
اللہ کے نبی اتنا گناہگار آدمی اور سب سے اونچا میں، سب سے بعد میں آتا ہوا اور سب سے اونچا میں، کیا کہا اللہ کے نبی؟ ہاں اس لیے کہ وہ بہت گناہگار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سرکش تھا، پاپی تھا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی، لیکن میرے صحابیوں کو میں نہیں معلوم کہ اس کے اندر ایک خوبی تھی